بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ محترم ناظرین کرام، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج جو وظیفہ جو تسبیح میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ آپ کو 100 کروڑ بھی دے کر کوئی نہیں بتائے گا۔ آپ یہ وظیفہ جمعے والے دن چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ یہ اتنا آسان اور مجرب وظیفہ ہے کہ جس کسی نے بھی اس وظیفے کو پڑھا اس کے حالات بدل گئے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج یہ وظیفہ آپ لوگ بھی کر کے دیکھ لینا، انشاءاللہ آپ کے دن بھی ضرور بدلیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور تیز وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی آپ کے مالی معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا، ہمیں ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کا تیز اثر ہو، کہ ہم صبح پڑھیں شام کو دولت مل جائے۔ میرے بھائیوں، نہیں، شام تو بہت دیر کر دی، یہ وظیفہ تو آپ لوگوں کو منٹوں میں مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی خالی جھولی فوری طور پر بھر جائے گی۔ آپ کی من کی مرادیں انشاءاللہ فوری طور پر پوری ہوں گی۔ ذاتی مکان چاہیے تو یہ وظیفہ پڑھ لو، گاڑی چاہیے تو یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ کو اپنا بینک بیلنس بھرنا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لو، کروڑ پتی بننا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے تمام نام بھی بہت بابرکت اور فضیلت والے ہیں، لیکن آج ان ناموں کا آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو نام دولت کے لیے بے حد مفید ہیں۔ ان ناموں کا وظیفہ کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی، اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ لوگ آپ کی خوش بختگی پر ناز کریں گے اور سوچیں گے کہ کل تک جو لوگ بہت غریب تھے، آج اچانک ان کے پاس اتنی دولت کیسے آ گئی۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کون سا وظیفہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن دگنی رات چگنی عطا کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے نام ہیں، اسے انہی ناموں سے پکارا کرو۔ ہر وہ مسلمان جو اللہ کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے اور اللہ کے بارے میں اپنی محبت میں اضافہ کرتا ہے، وہ اس کے ناموں اور صفات کے بارے میں مزید جان کر ایسا کر سکتا ہے۔ آج آپ جمعے کے دن یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ وظیفہ کر کے دیکھ لینا، انشاءاللہ آپ کے رزق میں دن دگنی اور رات چگنی برکت ہوگی۔ جمعے کے دن کی فضیلت ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو میں آج اس کو جمعے کی فضیلت کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ یہ کتنا مبارک دن ہے۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جمعہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار اور سب دنوں سے افضل دن ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے بہتر دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور پھر اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا۔ قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس پر بندہ مومن جو دعا کرے وہ قبول ہوتا ہے، وہ قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ قرآن مجید میں ایک پوری سورت سورۃ جمعہ اس دن کے نام سے موجود ہے۔ جمعہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور جو شخص 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے سوائے بچے اور مریض۔ حدیث میں آتا ہے کہ ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں راوی ہیں کہ
ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر کی لکڑی یعنی اس کی سیڑھیوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ نماز جمعہ کو چھوڑنے سے باز رہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں شمار ہونے لگیں گے۔ جمعہ مغفرت کا دن ہے۔ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، تو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، وہ آپ نے وظیفہ جمعے کے دن چلتے پھرتے کسی بھی وقت کر لینا ہے، چاہے آپ فجر کے بعد کر لیں، چاہے ظہر کے بعد کر لیں، عصر مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ وظیفہ آپ نے ایک ہی دفعہ ایک ہی ساتھ بیٹھ کر پورا وظیفہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ آدھا وظیفہ کیا پھر کھڑے ہو گئے، پھر باقی وظیفہ آ کر ادھر ہی سے پڑھنا اسٹارٹ کر دیا۔ ایسے وظیفہ کرنے سے آپ کو بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے وظیفہ اسٹارٹ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو درود پاک یاد ہو یا جو درود پاک آپ کو آسان لگتا ہو، وہ درود پاک آپ پڑھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، دوسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تیسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو آپ کو 2-3 وظائف پڑھنے ہیں ایک ہی ساتھ، مطلب پہلے ایک وظیفہ پھر دوسرا پھر تیسرا۔ ایسے آسان وظائف ہیں، بہت کم تعداد میں سمجھ لیں، 1-آدھا منٹ کے اندر اندر پورا عمل کر لیں۔ درود شریف سے لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں، اور یہ تمام وظائف آپ لوگ 1-آدھے منٹ کے اندر اندر بڑے آرام سے سکون سے پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے نمبر کا جو وظیفہ ہے یہ انتہائی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا اللہ یا باسطو، ایک بار پڑھیں، بہت آسان وظیفہ ہے، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا باسطو، 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھ لیں یا اللہ یا باسطو۔ یہ وظیفہ صرف 7 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جب یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو سیکنڈ نمبر پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو، اس دعا کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آج کے عمل میں آپ کو سیکنڈ نمبر پر جب آپ لوگ پہلے نمبر پر یا اللہ یا باسطو کا وظیفہ پڑھ لیں 7 مرتبہ، تو اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً تسبیح اپنے ہاتھوں میں ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہو تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک بار پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پھر اسی وقت دوبارہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پھر تیسری مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وظیفہ جو عمل آپ کو سیکنڈ نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ اس وظیفے کو بھی میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں پڑھ لیں تو آخر میں آپ کو یہ ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آخری وظیفہ جو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، یہ بڑا ہی مجرب اور دولت کو کھینچ کر لانے والا وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ یا رزاقو یا غنیجو پڑھیں، ایک بار پڑھ لیا، پھر دوبارہ پڑھ لیں یا رزاقو یا غنیجو۔ اس وظیفے کو آج کے عمل میں آپ لوگ سب سے آخر میں پڑھیں گے۔ یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، جتنی تعداد میں بتایا جائے گا
اتنی ہی تعداد میں برائے کرم پڑھیے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک 1 مرتبہ آپ لوگوں نے آخر میں پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنے رزق کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔